قربانی کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو روز بروز ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ بعض میرے بھائی فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، بعض اس طرح روبرو ہو کر مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور قربانی واجب ہونے کے باوجود دوسرے کے نام سے کرنے کا رواج ہے۔ قربانی واجب بیٹے پر ہے تو وہ باپ کی طرف سے کرتا ہے، ماں کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ قربانی واجب باپ پر ہے تو وہ بیوی کی طرف سے، بچوں کی ماں کی طرف سے یا اپنے والد کی طرف سے۔ تو اس طرح ایک رواج سا قربانی کا بنا ہوا ہے، اور یہ رواج بہت زیادہ ہے، خاص کر دیہات کے اندر۔ شہروں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ اور ایک عجیب بات، میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ جی میرے والد کی طرف سے تو 7 حصے ہو گئے، اب والدہ کی طرف سے بھی مجھے 7 حصے کرنے، یعنی ہر سال ایک حصہ کیا کہ 7 سال تک میں نے والد کی طرف سے قربانی کر دی، اور اب 7 سال تک میں والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے معلوم کیا قربانی والد پر واجب تھی یا ماں پر واجب ہے تمہاری، یا تم پر واجب ہے؟ کہنے لگے جی والد والدہ پر تو کچھ نہیں ہے، قربانی تو واجب میرے پر ہی ہے، میں ہی کماتا ہوں، گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو میں نے یوں کہا کہ والد کی طرف سے قربانی کی یا ماں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی تجھے اپنی طرف سے کرنی پڑے گی، کیونکہ صاحب نصاب تو ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے، شریعت کی نظر میں جو شخص مالدار ہے، قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا بیوی کی طرف سے یا نبی علیہ السلام کی طرف سے یا اور دیگر قربانیاں کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ایک حصہ اپنی طرف سے لے گا جو شریعت کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہے۔ یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہو چکی، اب وہ اپنی جانب سے کرے گا تو ادا ہوگی، اور کسی کی طرف سے کرتا ہے تو ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی استطاعت، ملکیت، اتنا مال دولت عطا کی ہے، فراوانی وسعت آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ قربانی اپنی طرف سے کریں، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی طرف سے بھی کریں، 2 حصے اور لے لیں، اور گنجائش دی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے 1 حصہ لے لیں۔ اللہ نے گنجائش اور زیادہ دی ہے، پورا جانور، بھینس یا جو بھی بڑا جانور جس میں 7 حصے ڈل سکتے ہیں، وہ پورا جانور خرید لے۔ اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اتنی اس کے اپنی وسعت کے اعتبار سے کر سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ صاحب نصاب ہونے پر قربانی خود کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر گھر کے اندر 7 افراد موجود ہیں، 5 افراد موجود ہیں، اور 5 میں 3 پر قربانی واجب ہے، اگر ایک ہی شخص کرتا ہے تو 2 کی طرف سے وجوب ادا نہیں ہو سکتا۔ 2 آدمی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ 4 آدمی ہیں، 4 میں سے 2 نے قربانی کی، 2 نے نہیں کی، تو 2 آدمی گنہگار ہوں گے۔ بالکل اس طرح سمجھیں جیسے نماز 4 آدمیوں پر فرض ہوئی، 4 بالغ ہیں، اور 4 میں سے 2 نے نماز ادا کر لی، 2 نے ادا نہیں کی، تو وہ 2 ادا نہ کرنے والے گنہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، 2 4 6 8 10 جتنے بھی ہوں، اگر وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو چکے ہیں، تو ہر شخص کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ بعض حضرات قربانی تو کرتے ہیں،
لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں، خود صاحب نصاب ہے، چلو بیوی کی طرف سے کر دیا۔ بیوی پر اگر اتنا زیور ہے، اتنا مال ہے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اسے ایک حصہ اپنی طرف سے کرنا پڑے گا بیوی کے لیے، اور ایک بیوی اپنی طرف سے کرے اور وہ شخص اپنی طرف سے کرے، یعنی میاں بیوی دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو 2 حصے لینے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ بالکل ذہن میں رکھیں، ہرگز ان باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے، مسائل علماء سے سیکھنے چاہیے، ہر مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آج کل ہم جن چیزوں کی ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، مسائل کی ضرورت ہے، عبادات سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ہم رابطہ نہیں کرتے، اسی طرح الٹی سیدھی مسائل سامنے آتے ہیں، وہ تحقیق نہیں کرتے اور پھر اس عمل کو کر گزرتے ہیں، پھر بھی گنہگار رہتے ہیں۔ دل میں خیال ہے کہ میں نے قربانی کر لی، میں نے یہ واجب ادا کر دیا، لیکن اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ شریعت سے ہٹ کر وہ عمل ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مسائل سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، کوئی بھی عبادت کریں اس کو اچھی طرح سیکھیں، مشق کریں، پریکٹس کریں، اور پھر اس کے بعد اس عبادت کو کریں، تو انشاءاللہ اس عبادت میں مزہ بھی آئے گا، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور دل بھی مطمئن ہوگا۔